رسول ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آتے ہیں کسی خاص مہم کے لیے. تو ہمارے رسول آئے تھے، یعنی وہ فرشتے آئے تھے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر. قالوا سلاما، انہوں نے آ کر سلام کہا. قال سلام، جواباً حضرت ابراہیم نے بھی سلام کہا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور دیر نہیں کی اور فوراً لے آئے ایک بھنا ہوا بچڑا. یہ ان کی مہمان نوازی تھی، فوری طور پر تیاری کی اور چھری پکڑی اور بچڑا ذبح کیا اور تیار کر کے لے آئے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ مہمانوں کے ہاتھ بڑھ نہیں رہے کھانے کی طرف، نکرہم، تو انہیں عجیب سا لگا. وأوجس منهم خیفہ، اور دل میں انہوں نے خوف محسوس کیا. اس خوف کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر جاتا تھا بری نیت سے، کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تو اس گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا. کم سے کم اتنی شرافت ان لوگوں میں تھی. تو جب دیکھا کہ یہ آئے تو ہیں، انسان ہیں، بھلے لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کھانا رکھا ہے تو ہاتھ نہیں آگے بڑھا رہے، انہیں عجیب سا لگا اور دل میں کھٹکا محسوس کیا کہ کوئی بات خطرناک ہے. قالوا لا تخف، فرشتوں نے سمجھ لیا اور کہا کہ ڈرو نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم بھیجے گئے ہیں اصل میں قوم لوط کی طرف. وامرأته قائمۃ، اور ان کی بیوی اس وقت موجود تھی، کھڑی تھی. فضحکت، وہ ہنس پڑی. فبشرناها باسحاق، پھر ہم نے خوشخبری دی انہیں اسحاق کی. یہ بیوی ہیں جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی آئی تھی عراق سے، جو ان کی اپنی فیملی سے تھی، حضرت سارہ. دوسری بیوی ہاجرہ ہیں جن کے بطن سے جو تولد ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا تعلق مصر سے تھا. وہ گفٹ کیا گیا تھا ان گفٹ کی گئی تھی وہاں پر مصر کے بادشاہ کی طرف سے. تو یہ حضرت سارہ تھی جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. انہیں خوشخبری دی گئی اسحاق کی کہ بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا. حضرت اسماعیل کی ولادت پہلے ہو چکی ہے، تقریباً 13 سال کا فصل ہے. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد بشارت دے دی گئی انہیں یعقوب کی بھی، پوتا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہوں گے. قالت یا ویلتا الیدو، وہ کہنے لگی کہ ہائے میری شامت، کیا میں جنوں گی اس عمر میں؟ وانا عجوز، اور میں بڑھیا ہوں. وہذا بالی شیخہ، اور یہ جو میرا شوہر ہے یہ بالکل بوڑھا ہے، بوڑھا پھوس ہے. حضرت سارہ کی عمر تقریباً 99 سال بتائی گئی ہے اور حضرت ابراہیم 100 سال کے لگ بھگ. ظاہر بات ہے کہ انہیں تعجب تو ہونا ہی تھا، اور ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی حضرت سارہ کی، یہ بھی ذہن میں رہے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، وہ کہنے لگے فرشتے کہ کیا تم تعجب کر رہی ہو اللہ کے ایک حکم کے بارے میں، اللہ کے فیصلے کے بارے میں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی اس کی برکتیں تم پر ہوں. اہل البیت، اے گھر والو، یعنی اہل بیت کا خطاب مل رہا ہے حضرت سارہ کو جو بیوی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اہل بیت کا اولین مصداق تو بیوی ہے ازروع قرآن. گھر والوں میں سب سے مقدم اس شخص کی اپنی زوجہ ہے، اس کی بیوی ہے. انہ حمید مجید، یقیناً وہ ہے حمید ہے، ستودہ صفات ہے، خوبیوں والا ہے، مجید ہے، بڑی بزرگی والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اور جب ابراہیم کے دل سے وہ خوف جاتا رہا. وجاءت البشرا، اور انہیں خوشخبری مل گئی. یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم لحلیم نواہ منیب، اور یقیناً ابراہیم جو ہیں انتہائی نرم دل، بہت ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور بہت حلیم متبع انسان تھے. وہ جھگڑ کس بارے میں رہے تھے وہ آگے بات آ جائے گی کہ فرشتوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم قوم لوط کے پر اللہ کی طرف سے عذاب کا فرمان لے کر جا رہے ہیں اور اس مشن پر ہیں. تو وہ جھگڑے کہ بھئی اگر کچھ لوگ بھی ان میں نیک اور صالح ہیں تو پھر اللہ سے درخواست کرو کہ ان پر عذاب نہ بھیجے. تو یہ بحث مباحثہ ہوا ہے کہ جو کہ کچھ آگے اس کا ذکر آئے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.